اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے مرحومین سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، نواب حسن، کنیز فاطمہ، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے
ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے، اور میں نے اگرچہ روز اول سے یہ عرض کیا تھا کہ مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت کی زبان سے اور ان کے کلام سے ہی عرض کروں گا. اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین جسے سید الانبیاء نے پوری امت کو پیام ہدایت کے طور پہ امت میں دو چیزوں میں منحصر کیا ہے، قرآن اور اہل بیت، اور فرمایا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے تمسک کرو. یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرو گے، ان کے دامن کو تھام لو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو پھر گمراہی سے بچ سکتے ہو. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں دین کے مبین بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور ہمیں اگر انحراف اس زندگی میں پیش آئے تو اس انحراف سے بچانے والے بھی ہیں. اور کل سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ممکن نہیں ہے، اور حقیقت قرآن، معنی حقیقی قرآن، مطلوب و مقصود و منظور قرآن اہل بیت کے پاس ہے. وہ بتا سکتے ہیں کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. میں نے پرسوں ایک اشارہ کیا تھا کہ دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے تو اس کا ذریعہ قرآن ہے. آپ بغیر قرآن کے آل محمد کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آپ صفات و اوصاف اہل بیت کو اگر دلیل کے طور پہ پیش کریں گے تو آیات ہی ہے. عصمت کا دعویٰ کریں گے تو عصمت پر دلیل آیت قرآن ہی لا رہے ہیں، وہ آیت تطہیر لا رہے ہیں. صداقت کا دعویٰ کریں گے تو آیت مباہلہ لا رہے ہیں. ولایت کا دعویٰ کریں گے تو آیت ولایت لا رہے ہیں. اہل بیت اطہار کے اظہار اور قربانی کو آپ پیش کریں گے تو سورہ الحطہ پیش کریں گے. آپ اوصاف اہل بیت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں اختلاف نہیں. دعویٰ ادھر ہے اور دلیل ادھر ہے. دعویٰ اور دلیل میں مطابقت یہ بتا رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، اور ادھر جدائی، عدم جدائی کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت کا معنی آپ کو آج بھی چاہیے تو اس معنی کو جاننے کا ذریعہ وہی اہل بیت کی تعلیمات ہے. کسی کی قرآن مجید کے بارے میں ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں مگر قرآن میں تدبر، تفکر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک روش کے تحت اور ایک قوانین کے تحت ہے، وہ بھی بغیر قوانین کے نہیں ہے. وہی جو اصول و ضوابط ائمہ اہل بیت نے بتائے، ہمارے علماء نے انہی اصول و ضوابط کے دائرے میں قرآن مجید میں تدبر و تفکر کیا، اور ایسی تفاسیر لکھی ہیں کہ جن کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی قبول کرتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں سید الانبیاء کی جو اہل سنت علماء نے حدیث نقل کی ہے اسی کو موضوع گفتگو کے لیے آگے بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ گفتگو، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ میری کل کی گفتگو کی تائید ہو جائے، اور روزانہ جو عرض کر رہا ہوں اس کی بھی تائید ہو جائے. ابن حجر مکی نے اس روایت کو نقل کیا، اور مجالس المومنین میں علامہ شستری نے اس کو نقل کیا ہے، اور
جب مقدمے میں آپ پڑھیں گے تو وہیں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں فی کل خلف من امتی، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر گروہ میں عدول من اہل بیتی، میری اہل بیت میں سے کچھ ایسے عادل رہیں گے. ہر دور میں میری اہل بیت میں سے میری امت میں ایک عادل ایسے رہیں گے جو کیا کریں گے، ینفعون عن ھذا الدین، جو اس دین سے نفی کریں گے. کس کی؟ تحریف الضالین، انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین، جو گمراہوں کی دین میں کی جانے والی تحریف، باطل پرستوں کی دین کی طرف نسبتوں اور جاہلوں کی تعویل سے دین کو بچاتے رہیں گے. تھوڑی آپ نے توجہ فرمانی ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے. سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ میری امت کے میں ہر دور میں کوئی اہل بیت کی ایک فرد عادل، اب عادل حقیقی معصوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ نسبی طور پر کوئی عادل ہو سکتا ہے، حقیقی عادل نہیں ہو سکتا. وہ ایک دائرے میں عادل ہے، لیکن اگر کوئی حقیقی عادل ہے تو وہ معصوم ہے، جو عدالت کے تمام پہلوؤں پہ کامل و اکمل ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو ویسا نہ ہو جیسا وہ چاہتا ہے. اب فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت میں یہ کام میری اہل بیت کا ہر فرد ہر دور میں کرے گا. توجہ فرمائیں گے، کیا؟ 3 کام کرے گا. ایک، باطل پرستوں کی نسبتیں جو دین کی طرف ہیں، باطل پرستوں کی جو دین کی طرف نسبتیں دیتے ہیں ان کی نفی کریں گے میری اہل بیت. دوسرا، گمراہ جو دین میں تحریف کرتے ہیں. اب لفظ تحریف کا تھوڑا سا معنی آپ متوجہ ہیں. تحریف کا معنی آسان لفظوں میں کہ لفظ کو یا بدل دینا، اس لفظ کو بدل دینا یا معنی بدل دینا، اسے تحریف کہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے. اور شریعت اسلامی، امت اسلام پر یہ دونوں تحریف گزری ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت بھی اور اہل بیت کی نسبت بھی. لوگوں نے تحریف بھی کی اور اہل بیت کے کلام کی تحریف بھی کی، حتیٰ ائمہ کی زندگی میں کی، ائمہ کی زندگی. اور قرآن مجید کی تحریف معنوی کے حوالے سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آج آپ جس فرقے کے پاس جائیں وہ ہر آیت کا اپنا معنی لے رہا ہے یا نہیں. تو قرآن کا تو معنی ایک ہی ہے نا. یہ ہر کوئی جو لے رہا ہے پتہ وہ حقیقی معنی سے تو دور ہے نا. تو وہ حقیقی معنی کا تعین کون کرے؟ ان سب کی نسبت وہ کون بتائے کہ قرآن کا حقیقی منظور و مقصود کون ہے؟ اب اگر سرکار اس قرآن کے ساتھ کوئی ایسی ہستیاں چھوڑ کے نہیں گئے جو اختلاف امت میں وہ حقیقی معنی بتائے تو وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا وہ خود سبب ضلالت بن جائے گا. تھوڑی توجہ فرمائیں گے. بھئی اگر ہر کسی کا معنی درست ہو اور ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہا ہو، اختلاف بھی ہو، تو سارے اگر معنی درست ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے خود اختلاف دیا، یہ تو ہے نہیں. تو ایک ہی معنی درست ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو اگر بازگشت ہو رسول کی طرف. کیوں؟ چونکہ سرکار کا یہ فریضہ تھا قرآنی نقطہ نظر سے. خدا فرماتا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اسے لوگوں کے لیے تبیین کریں، تبیین کریں. تمام علماء تشیع نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم مرجع تفسیر حقیقی یہ قرآن ہے. یعنی قرآن کی اگر حقیقی تفسیر کا مرجع جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ سرکار کی ذات ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب سوال یہ نہیں کہ سرکار ہے یا نہیں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں. سوال یہ ہے سرکار کے بعد کون ہے. یہ مرجع تفسیر قرآن سید الانبیاء کے بعد کون ہے. لیجئے میں بات کو اس پازیٹو پوائنٹ آف ویو سے عرض کر رہا ہوں. عزیزو، یہ دعویٰ کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر یہ سوائے آل محمد کے کہیں اور نظر ہی نہیں آیا. نہیں، وہ بھی خلافت بمعنی حکومت
تو آل محمد سے لے لی گئی، لیکن کسی نے دعویٰ نہ کیا کہ میں قرآن کو ان سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ دیکھیں ہم تاریخ میں دیکھ لیں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو بتائیں کہ ہم ان سے بہتر قرآن جانتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا ہو؟ دیکھیں ماشاءاللہ اہل علم دوست ہیں، اور یہ باتیں اہل علم لوگوں کے لیے اس طرح صرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عالم اسلام میں تفسیر قرآن میں سب سے زیادہ روایات غیر تشیع میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سب سے زیادہ تفسیر میں روایات ان سے ہیں، حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ۔ اب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے علم میں اتنا قرآن کا علم، آپ کے پاس قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، آپ کے علم میں اور مولا کائنات کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس غصے میں آ گئے اور اسے کہنے لگے اتنی بڑی گستاخی کہ میرا مقابلہ باب مدینۃ العلم سے کر رہے ہو۔ اب انہوں نے جو مثال دی اس کو آسان کروں، انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ قطرے اور سمندر میں نسبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا قطرے اور سمندر میں نسبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نسبت نہیں۔ کہا بس سمجھو ادھر قطرہ ہے ادھر سمندر ہے۔ اب یہ دعوے تمام عالم اسلام نے ان کی علمی برتری، ان کے کردار، ان کی سنت رسول کی حفاظت، اس میں کسی نے انکار بھی نہیں کیا اور جرت بھی نہیں کی۔ حتیٰ ان کے دور میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں ان سے بڑا عالم ہوں۔ جائیں دیکھ لیں عالم اسلام کے فقہا جن کی فقہ پر آج عمل کیا جا رہا ہے، 4 میں منحصر ہے نا، چاروں کے بارے میں جا کے دیکھ لیں۔ حتیٰ حضرت امام احمد ابن حنبل کا وہ مشہور کلام جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے مسند احمد ابن حنبل لکھی، کہتے ہیں مجھے کسی ہستی کے بارے میں اتنی صحیح روایات نہیں ملی جتنی علی ابن ابی طالب کے بارے میں ملی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ خود قبول کیا، اور وہ ایک روایت ہے ہمارے ہاں سلسلۃ الذہب، جانتے ہیں نا، جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی، اپنے سے لے کے اپنے آبا و اجداد تک، میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، یہ 8 سلسلے ہیں۔ ہے ذہن میں ہے نا بھائی؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخل حصنی آمن من عذاب، یہ روایت کا جو پس منظر ہے، جو سیریل ہے، جو سند ہے، جو نسبت اس روایت کو بیان کرنے والی ہے، وہ 8ویں امام نے یوں بیان کی ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میں نے اپنے باپ سے سنا، بس نہ، میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا۔ بھائی کائنات میں یہی سلسلہ ہے جہاں 8 پشتوں میں فضیلت کا معیار ایک ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، ہمارا دعویٰ ہے پوری امت میں آپ کو 8 پشتوں میں فضیلت کا ایک معیار نہ ملے گا۔ اور سلسلہ روایت کتنا اطمینان بخش کہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے سنا، توجہ نہیں فرمائی، اور باپ نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے حسین نے علی سے رسول سے سنا، اور رسول نے خدا سے سنا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی بیان کیا، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذاب، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، خدا فرما رہا ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب اس میں تو بڑی وسعت تھی، جو داخل ہو گیا کلمہ توحید میں عذاب سے بچ گیا۔ امام چلے 3 قدم اور رکے، پہلے لوگوں نے روکا تھا، اب خود رکے، کہنے لگے لکھ لی حدیث؟ لکھ لی۔ کہا نیچے لکھو بے شروطہا وانا من شروطہا،
اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے نہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط میری ولایت کا اقرار ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہ تو میں نے ویسے عرض کر دی کہ آپ نے تھوڑا سا وہ اجنبیت دکھائی، تو میں نے کہا چلیں یہ حدیث سے مستفید ہو جائے، حدیث سے قدسی ہے۔ لے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، کیا فرمایا امام وقت نے کہ قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شروط ہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں ہوں، شرط ہوں۔ اب علماء سے پوچھ لیں کہ شرط کسے کہتے ہیں، شرط کسے کہتے ہیں؟ چلیں آسان کروں، یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز میں بھی نہیں لیکن اس کے بغیر نماز بھی نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نماز میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ ہے معنی۔ ہم شرط توحید ہیں، ہمیں خدا نہ کہو لیکن ہمارے بغیر معرفت خدا بھی نہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب متوجہ انشاءاللہ بات جو کہہ رہا تھا آل محمد کا امت میں مقام کیا رہا، کیا رہا۔ امام احمد ابن حنبل کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو سلسلہ ہے نا اسے سلسلہ تو الذہب، کہ امام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد، وہ 8 سلسلوں میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں، 8 سلسلوں میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں، اور ساری اولاد رسول، وہ رسول خدا سے نیچے جتنے آ رہے ہیں ان کی نسبت رسول تک، ادھر سے آؤ تو ادھر بیٹوں تک، ادھر سے لے جاؤ تو رسول تک، ایسے ہی ہے نا۔ اس نسل سے اوپر جاؤ تو اصل رسول، اور اس اصل سے نیچے آؤ تو نسل رسول۔ امت میں ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں، نہ ایسی اصل ہے نہ ایسی نسل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہ ویسی اصل ہے نہ ایسی نسل ہے۔ ہاں جیسی اصل پاکیزہ ویسی نسل پاکیزہ، نہ اصل کا مقابلہ کوئی کر سکا نہ نسل کا مقابلہ کوئی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا میں اللہ صلی علی محمد، میں یقین مانے یقین جانیے ممبر پہ یہ باتیں کہنا مناسب نہیں ہوتا، ہمارے کچھ دوست طالب علم بھی ہیں، ممبر پہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن روز سوچ کے کچھ اور آتا ہوں اور کہہ کچھ اور جاتا ہوں۔ روز ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج 2 دن باتیں آپ سے بڑی سخت کی، اس کے باوجود آپ کا آنا یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ میں نے کہا اس سخت باتوں میں فضائل اہل بیت کے ذریعے دلوں کو روشن کروں، تھوڑا قریب ہو جائیں، تاکہ وہ بات بھی پہنچاؤں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اب جو کہہ رہا ہوں اس اصل میں ایسی نسل کہیں نہ ملی ہے، کہیں بھائی جن کے پاس ایسی اصل اور ایسی نسل ہو انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے بات پھر کہہ دی ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ مجھے میرے دوست ہیں، میرے ایک غیر شیعہ دوست نے کہا آپ میں کوئی ولی نہیں۔ میں نے کہا کیا مراد ولی نہیں؟ کہنے لگے یہ مزارات نہیں۔ میں نے کہا مزار ہونا کوئی ولی کی علامت ہے؟ تو کہنے لگے ہیں ولی۔ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے آپ نے ان کا نام نہیں کبھی لیا۔ میں نے کہا ہمارے پاس 14 ولی گر ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس ایک نصف و نہار پہ سورج چمک رہا ہو، میری بات ضائع نہ ہو، میں نے کہا نصف و نہار پر، وہ دوپہر کے وقت نصف و نہار کہتے ہیں، وہ دوپہر کے وقت پوری آب و تاب سے آفتاب چمک رہا ہو تو آپ چھوٹا چراغ لے کے سامنے نہیں جاتے، اور لے کے بھی جاؤ تو لوگ کہتے ہیں یار تجھے اتنی عقل نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس نصف و نہار پہ چمکنے والے وہ ولی ہیں جن کے سائے میں یہ ولی نظر نہیں آتے۔
توجہ فرما رہے ہیں. اچھا وہ سلسلہ بات وہی وہ سلسلہ جب امام نے 8ویں امام نے پہلے تک پہنچایا. اب میں نام لے رہا ہوں. مثلا امام رضا نے کہا میں نے اپنے والد امام موسیٰ، انہوں نے اپنے والد، آپ نام لیں، امام صادق، انہوں نے اپنے والد امام، انہوں نے اپنے والد امام، انہوں نے اپنے والد امام، انہوں نے اپنے والد مولائے، انہوں نے سرکار دو عالم، سرکار دو عالم نے جبرائیل نے خدا سے. یہ سلسلہ امت میں عام ہو. اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سنہری سلسلہ، سنہری سلسلہ. توجہ فرمائیں. یہ سلسلہ جب امت میں گیا تو امام احمد ابن حنبل سے کسی ان کے شاگرد نے پوچھا، کہنے لگے روایت ہے اور امت میں عام ہے. کہنے لگے کون سی؟ پورا سلسلہ گنوایا. یہ سلسلہ شمار کیا، روایت نہیں پڑی وہ کلمۃ لا الہ. کہنے لگا پہلے بتائیں اس سلسلے سے روایت لے لوں. امام احمد ابن حنبل کا چہرہ متغیر ہو گیا. کہنے لگے گستاخ، اب تو نے جہالت میں پوچھا ہے اس لیے معاف کر رہا ہوں. کہا یہ جو نام تو نے لیے ہیں یہ نام سے روایت تو دور کی بات، اگر اس ناموں کا تعویذ بنا کر کسی دیوانے کے گلے میں لٹکاؤ تو دانا ہو جائے. آواز بلند صلوات. کہا ان ناموں کی بات کر رہے، اس سے روایت کی بات، یہ ناموں میں یہ شفا ہے. تو مجھے کہنے جن کے نام میں شفا ہے، نام ہوتا ہی صاحب نام کی وجہ سے ہے. نہیں، جب تک صاحب نام نہ ہو تو نام کیسے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، صاحب نام کی وجہ سے نام کی عظمت ہے نا، ایسا ہی ہے. تو جن کے نام لفظی ہوتا ہے نا نام، تو جن کے نام میں یہ عظمت ہے ان کے عقیدے میں یہ اثر ہے. وہ صاحب نام جہاں دفن ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ان کے ناموں میں شفا ہے، اسی لیے صاحب نام میں تو بڑی شفا ہے نا، اسی لیے لوگ جاتے ہیں. نہیں مت سمجھیں کہ لوگوں کو کوئی لے جا رہا ہے، جا رہے ہیں. یہ جو جا رہے ہیں انہیں شفا مل رہی ہے. اور جو لوگ روکتے ہیں نا، روکتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑا روکتے ہیں، یہ تو باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ. کیا ملتا ہے؟ نہ ملتا تو لوگ نہ جاتے. ان کے پاس ایسے ہیں نہیں جو کچھ دے سکے، کسی کے پاس ایسے ہیں نہیں اس لیے روک رہے ہیں. لو بھائی، میں پچھلے سال اور آپ میں ماشاءاللہ میرے کافی دوست ہیں، جانتا ہوں، حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے. وہ آپ جنت البقیع صبح صبح کھلتا ہے نماز فجر کے بعد، آپ جائیں تو اب گواہی دیجئے گا سب سے زیادہ رش کس طرف ہوتا ہے؟ نہیں، کن کی طرف؟ اور یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں روکنے کے لیے وہی ہے نا، اور کسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ بتاتے ہیں یہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بتاتے ہیں یہ ہے، یہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہے تو ہو، ہم تو اس پہ جائیں گے، تو روک وہاں سے رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں مردہ ہے، مردہ کی قبروں پہ نہ جاؤ. بھائی تمہارے عقیدے میں مردہ ہے نا تو چھوڑ دو. آئے ہائے، مردہ کیا دے سکتا ہے؟ جو نہیں دے سکتے ان پہ لے جا رہے ہو، وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے اسی لیے ڈر رہے ہو. توجہ فرمائیں، اسی لیے ڈر رہے ہو کہ یہ زندہ ہیں. نہیں، بات آپ اس کو فضائل میں نہ صرف سمجھیے گا، میں بات کا رخ موڑتا ہوں تاکہ بات وہاں پہنچے جہاں لے جانا چاہ رہا تھا. یہ آل محمد، یہ گمراہیوں سے بچانے والے کیسے آج بھی جس جگہ کی نسبت ان کی ذات سے، خدا کی قسم وہ مرکز ہدایت ہے. ہاں نجف چلے جاؤ، وہاں سے مزار تھوڑا ہی ملے گا آپ کو، وہاں علم ملے گا. توجہ نے فرمائی. وہ باب مدینہ تو علم ہے، اسی لیے آج تک جو علوم آل محمد ہیں وہ باز گشت ادھر ہی ہو رہی ہے.
ہے نا وہ معصوم کم چلے جائیں، وہ جس امام کے آپ چلے جائیں، اور جتنی بھی آزادی کی تحریک تشیع میں شروع ہوئی ظالموں کے خلاف، وہ ہر تحریک کا محور و مرکز وہ ائمہ کا مزار رہا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہی رہا، اور ظالموں کو اسی سے ڈر رہا، اسی سے ڈر رہا. صدام اپنے آپ کو سیکولر کہتا تھا، ملعون 30 سال کسی کو قبر حسین پہ نہ جانے دیا. تو اتنا ڈر کیوں ہے؟ سوال ہے، اتنا خوف کیوں ہے؟ کس سے خوف ہے؟ یہ ہے وہ ائمہ جو ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کر رہے ہیں. اگر یہ ہدایت نہ ہو رہی ہوتی لوگ نہ جاتے. بھائی دیکھیں، میری بات کی گواہی دو گے پڑھے لکھے دوست، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا فاصلہ بڑھتا جائے لیڈر کی جادیت کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں. کاش بات پہنچ جائے. نہیں، یہ میرے بزرگ میری بات کی تائید فرمائیں، ہمیں بتائیں، یہ بزرگ بتائیں، جو بھٹو خود تھا آج وہ ہے؟ نہیں ہے نا. وقت گزرا تو جاذبیت ختم ہو گئی، کم ہو گئی، ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. تو وقت تو جاذبیت کم کرتا ہے. آل محمد کے بارے میں برعکس ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. ان کے بارے میں دیکھو برعکس ہے. وقت جتنا گزرتا جا رہا ہے چاہنے والوں کا سمندر بڑھتا جا رہا ہے. توجہ بابا سے بلند صلوات. اور وہ آل محمد کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی وجود کی برکات. کیسی برکات؟ 30 سال صدام نے کوئی تشیع کی تعلیم نہ ہونے دی. ہر طرح تشیع کو دبایا. اس ملعون کے گرفتار یا فنار یا حکومت سے ہٹنے کے بعد پہلا چہلم آیا، لوگوں کی تعداد 20 لاکھ. دوسرا چہلم آیا 40 لاکھ. بڑھتی جا رہی ہے نا. تو میں نے اس وقت دبئی میں پڑھ رہا تھا جب یہ ملعون اترا، تو وہاں ایک جملہ کہا تھا، 30 سال صدام روکتا رہا، اور صدام کے بعد پہلا چہلم آیا تو 20 سے 30 لاکھ لوگ نکل آئے. تو صدام کے 30 سال ایک طرف اور حسین کا ایک دن ایک طرف. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں ایسا ہوا. اور آج وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ عشق کیا ہوا؟ یہ تشیع کو کس نے بچایا؟ وہ سب چیزوں پر تو پابندی تھی. وہ علماء سے پوچھیں جو اس دور میں نجف میں تھے، کوئی آزادی نہیں. کس نے تشیع کی اس جاذبیت کو بچائے رکھا؟ یہ ہے حسین، یہ ہے نجف، یہ ہے کاظمین، یہ ہے سمرہ، جس نے کھینچ لیا. اور یہ جو اٹیچمنٹ تھی اس نے تشیع سے انہیں ہٹنے نہ دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور پھر انہی ہستیوں کی بدولت ہر جگہ وہ مرکز علم بنا، اور اس سے علوم آل محمد پہنچ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا میری اہل بیت 3 کام، امت میں 3 کام: باطل پرستوں کی نسبتیں، گمراہوں کی تحریف، جاہلوں کی تعویلیں، دین کو اس سے بچائیں گے. اچھا بھائی بات عملی اب کر رہا ہوں. یہ جب تک آل محمد کی کوئی نہ کوئی فرد تھی یہ کام وہ کریں. اب پردہ غیبت میں ایک ہستی چلی گئی ہے نا، سلسلہ عصمت کی وہ آخری ہستی پردہ غیبت میں ہے نا. لیکن وہ جو 3 گروہ تھے ان گروہوں کی سازشیں ختم ہو جائیں گی؟ بولے نا. کیا پردہ غیبت میں جاتے ہوئے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ اب لوگوں میں یہ صلاحیت ہی نہ رہے؟ آپ نفی میں سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں، وہ گمراہ کرنے والا شیطان ہے، وہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، وہ نفسانی خواہشات ہیں، تو وہ باقی ہے نا. تو اب پردہ غیبت میں جانے والے نے دین کو ان کی نسبتوں اور ان کی گمراہیوں
اور ان کے تحریف سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ میری بات پہنچنی چاہیے. اس سلسلے کو کل ملاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آج آخر پہ آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں آپ تک پہنچنی چاہیے. دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سلسلہ امامت اور امام، امامت اور امام، میں نے کیوں کہا امامت اور امام؟ وہ جس کا تسلسل ہے وہ امامت ہے، اور جو بدل رہے ہیں وہ امام ہے. دیکھیں نبوتیں 1,24,000 نہیں، وہ ایک ہے. نبی 1,24,000 ہیں. ایسے ہی ہے نا، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں. رسول 313 ہیں، رسالتیں 313، سب کی رسالت کی روح ایک ہے. ایسا ہے، نبوت کی روح ایک ہے، وہ نبی بدل رہے ہیں. اسی طرح امامت کی روح ایک ہے، امام بدل رہے ہیں. مجھے ایک جملہ پھر یاد آ گیا، اور آپ میرے قریب بھی ہیں. اب اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ اس طرح کوئی فضائل میں آپ کو بار بار لا رہا ہوں. وہ جملہ اس طرح کا، آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں یہ 12 کی امامت نماز کے آخری سجدے کی طرح ہے. تھوڑا توجہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں یہ 12 کی امامت نماز کے آخری سجدے کی طرح. کیا مانا؟ وضو درست کر لو، قرات کر لو، ہر کام نماز کا کرتے جاؤ، صحیح پڑھتے جاؤ. آخری سجدے 2 ہے نا، 1 کرو، جان بوجھ کے چھوڑو، نماز باطل. وہ پیچھے جو کیا تھا ختم. فرماتے ہیں 12 ایسے ہیں جس کے دور میں ہو وہ آخری سجدہ ہے، وہ آخری سجدے کی طرح ہے. اب 11 کو مانا اور 12ویں میں شک کر لیا تو 11 گئے. تھوڑا توجہ فرمائیں. وہ 12 امامت اور امام بدل امام رہے ہیں، امامت نہیں. اسی لیے پچھلے امام کا ماننے کا فائدہ تب ہے جب اسے مانو جس کے دور میں ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے وہ امام زمان کو مان رہا ہو. پہلے کو ماننے والا ضروری نہیں آخری کو، لیکن آخری کو ماننے والے سے پتہ چل جائے گا باقی 11 کو مان رہا ہے. اور وہ مشہور جملہ ہے جو علامہ نکن نے لکھا. کہتے ہیں کہ اقبال جب گئے تھے وہ علامہ زنجانی کے پاس، تو ان سے جاتے ہی کہا کہ میں آپ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ باقی 11 کو قبول کر چکے. علامہ نکن نے سوال کیا تھا کہ اقبال سے کہ آپ نے باقی 11 مان لیے؟ چپ ہو گئے. کہنے لگے پہلے 11 میں ہی 12واں ہے نا، تو پہلے 11 تو طے کر لیں. اگلا جملہ کہوں، انہوں نے کہا 11 گزر گئے، انہیں تو مانے نا، 12واں تو ابھی آ رہا ہے، اسے نہ بھی مانے تو آ کے منوا لے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے کہا آپ سے ہم 11 کا مطالبہ کر لیتے ہیں، 12ویں کو چھوڑ دو، جب آئے گا اگر آ رہا ہے تو پھر آ کے مان لیں گے، وہ منوا لیں گے یا آپ دیکھ کے مان جاؤ گے. تو دیکھیں بعض بات جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سرے سے نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چلتا. اب آئے توجہ فرمائیں. یہ 12 کی امامت ایک ہے، ایک ہی ہے نا. اب جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں گے. تو پردہ غیبت میں امام کیا ہے؟ امامت نہیں. پردہ غیبت میں ولی کیا ہے؟ ولایت نہیں. ولایت اور امامت وہ نظام ہے جس کے ماتحت تم نے رہنا ہے، اور امام اسی نظام کا ناظم ہے. آسان لفظوں میں کہا ہے، امام اور ولی اسی نظام ولایت و امامت کا ناظم ہے، نمائندہ ہے. تو پردہ غیبت میں امام گئے ہیں، امامت نہیں. ولی گیا ہے، ولایت نہیں. اب وہ نظام ولایت اور امامت سے امام کے ساتھ جو ربط قائم کرنا ہے کس کے ذریعے؟ وہ پردہ غیبت میں جاتے ہوئے امام اگر ہمیں یوں ہی چھوڑ گئے تو یوں ہی رہنا چاہیے. میری بات نہیں پہنچی. اگر امام اسی طرح چھوڑ گئے
تو یہی امام کا بخشا نظام ہے کہ کوئی نظام نہیں، تم ایسے ہی رہو. لیکن اگر دے کے گئے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، خود بنائے، کیوں بنائے؟ نہیں توجہ فرمائی، کیوں بنائے؟ اچھا وہ جو چاروں بنائے وہ کیا ہے؟ بول کے کہیں. امام کے اچھا امام معصوم ہے نا، یہ نائب معصوم تھے تو غیر معصوم تھے نا، تو وہ سوال تو ختم ہو گیا نا کہ ہم معصوم کا یہ نائب مجتہد کو کیسے مانے؟ وہ چار کو کیسے مان رہے ہو؟ نہیں میں تو بحث آج کرتا ہی نہیں ہوں، ان پر آپ کو اعتراض ہے، چار پر تو اعتراض نہیں، اور اگر اعتراض ہے تو امام پر اعتراض ہے. امام نے وہ چاروں بنائے یا نہیں؟ بس بھائی یہیں ٹھہر جائیں. وہ چاروں جو بنائے بتائیں، وہ امام نے اپنی جگہ ان کو دی؟ نہیں، اپنی نگرانی دی. وہ امام کی نگرانی میں تھے نا، تو امام کی جگہ تو نہیں نہ لی جیسے انہوں نے لی آج کے مجتہدین کی، امام کی جگہ پہ نہیں، امام کی نیابت میں ہے. اور اگر انہوں نے امام کی جگہ پر کر لی ہوتی تو انتظار کس کا کرتے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں بات اگر سمجھ میں آئے ہر شخص سے دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ چار جو بنائے تو امام نے بنائے نا، انہیں نائب خاص کہتے اس لیے کہ شخص کو بنایا، خود بنایا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا. کتنے سال؟ 70 سال. ایسے ہی ہے نا بھئی، غیبت صغریٰ 70 سال چلی نا، تو 70 سال بنایا، 70 سال اس نظام نیابت میں جو رہے تو انہوں نے امام کا انکار کر دیا؟ بولیے انکار کر دیا؟ نہیں نا. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ امام کے یہ نائب بنانا امام سے ثابت ہے. لو بات مشکل ہے اور ذرا تلخ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ منفی نہیں لینا، نیگیٹو نہیں لینا. میں جو بات کہہ رہا ہوں، جب امام نے یہ چار نائب بنائے تو باقی ائمہ کی اولاد تھی یا نہیں؟ سادات تھے یا نہیں؟ تھے نا بھائی، باقی ائمہ کی اولاد تو تھی، تو امام نے ان میں کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا. امام نے تمہیں بتایا کہ یہ نیابت خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ صلاحیت کی بنیاد پہ ملی ہے. ایسا ہی ہے نا. لو اب یہ اگر آپ مان رہے ہیں تو اس کا سلسل کیوں نہیں مانتے؟ وہ نیابت عامہ کا معنی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ایک عالم فرما رہے تھے، میں نے پڑھی بھی، اور ادب فنائی مقربان میں آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی لکھا. وہ فرماتے ہیں اصل میں لوگ اس لیے ماننے میں انہیں جو درست جہت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کیا ہے بھئی؟ یہ جو آپ تقلید کرتے ہیں یہ مجتہد کی ہے. مجتہد یعنی جو ائمہ کے فرامین آپ تک پہنچا رہے، آپ شخص کی نہیں کر رہے، اس کی اس شخصیت کی صلاحیت کی کر رہے ہیں. کون؟ جو امام کا فرمان پہنچ رہے. تو یہ فقہ کی تقلید ہے، فقیہ کی بعنوان فقیہ تقلید ہے، اس کی ذات کی نہیں. یہ اطاعت نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اطاعت امام کی ہے، اتباع امام کی ہے. مجتہد کی صرف فتوے میں تقلید ہے. تقلید کا معنی کہ وہ فتویٰ جو وہ دے رہا ہے اس پہ عمل کرنا. وہ فتویٰ اس کا اپنا ذاتی رائے نہیں ہے، استنباط ذاتی ہے. اصل میں نقل قول معصوم ہے. آسان لفظوں میں یہی ہے نا. اور یہ کوئی پیچیدہ بات نہیں. اب آپ بات پہ توجہ فرمائیں گے تاکہ بات کل کے ساتھ منسلک ہو جائے. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، جو انسان یہ کہتا ہے نا میں تقلید نہیں کرتا، جو کہتا دعویٰ کرے اور میرے سامنے آئی، میں نے اگر ثابت نہ کیا کہ زندگی کے کس مرحلے میں تقلید نہیں کرتے، یہ ثابت کرو. نہیں توجہ فرمائیں. لو گھر بنانا ہو، گھر بنانا ہو تو انجینئر کو بلاتے ہو، وہ نقشہ بنا کے دیتا ہے،
کبھی اعتراض کیا کہ کیوں بنواؤں؟ گھر میرا ہے اور بنا تو رہا ہے. یار توجہ نہیں فرما رہے. وہ گھر میرا ہے بنا تو رہا ہے. چلیں وہ چھوڑے, وہ تو انجینئر پڑھا لکھا, وہ ٹھیکیدار جو ہوتا ہے, وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے, جس نے مزدور سب کچھ وہ کروا رہا ہوتا ہے, کبھی اسے کہا ہے تیری بات نہیں مانوں گا؟ بولے نا, کہا ہے. وہ آپ نے نیاز پکانی ہو نا, نیاز پکانی ہو تو وہ پکوان کو بلاتے ہیں, کوک کو بلاتے ہیں, اسے کہتے ہیں بتائیں کیسے بنے گی. کبھی اعتراض کیا؟ یار ماننے پہ آؤ تو اس کوک کی بات مان لیتے ہو, ماننے پہ آؤ تو انجینئر کی بات مانو. نہیں, یہ زندگی میں ہے یا نہیں ہے نا بھائی. کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, چلے ذرا پڑھی لکھی مثال دیتے, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, نسخہ لکھ کے دیا. اب اگر آپ واقعی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور نسخہ لے لیا اور آپ کو پتا ہے, تو آپ سوال ہی نہیں کرتے کیا کہ یہ نسخہ کس دلیل کے تحت دیا؟ نہیں, ذرا سوال کریں. اگر کوئی مجمع میں ڈاکٹر ہے تو بتائے. بھائی آپ ڈاکٹر سے آشنائی آپ کی نہ ہو تو آپ دوبارہ اس سے پوچھ نہیں سکتے. آشنائی نہ ہو, اور خصوصاً اگر سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر بیٹھا ہو, وہ تو ویسے ہی آپ پر احسان سمجھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں, میرا احسان ہے تم پر, چونکہ میں مفت بیٹھا ہوا ہوں. نہیں, کلینک میرا پرائیویٹ نہیں ہے. اب وہی ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک پہ ذرا تھوڑی بات کر لے گا, ایسا ہی ہے نا. نہیں, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, لیکن یہ مزاج ہے, ہمارے مزاج ہے, ایسا ہی ہے نا. تو وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے, آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ دلیل دو؟ اور اگر آپ دلیل پوچھیں تو وہ غصہ کرے گا یا نہیں؟ کیوں غصہ کر رہا ہے؟ نہیں, سوال کر. وہ غصہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ بندہ خدا, میں نے MBBS کیا, میں امریکہ گیا, میں وہاں گیا, جو میں پڑھا ہوں میری اس کے مطابق یہ نسخہ دے رہا ہوں, میرے پاس دلیل ہے, لیکن تجھے اگر بتانے بیٹھ جاؤں تجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہوتی تو میرے پاس کیوں آتا؟ یار میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حوزہ علمیہ ہے, طالب علموں سے معذرت چاہ کے ان کے لیے تو یہ دلیلیں عوامی ہیں, توجہ فرمائیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں عام بات کر رہا ہوں. ان سے پوچھے نا اور جرت کریں, وہ کہے گا اٹھو بھائی چلو جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں, آپ نے اگر یہ جواب میں کہہ دیا ڈاکٹر صاحب میں نے کون سی غلط بات کی ہے, دلیل پوچھی ہے, وہ کہے گا وہی بات کہ دلیل ہے لیکن تجھے سمجھا نہیں سکتا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں کسی بندے کے ساتھ میڈیکل پر, وہ میڈیکل جانتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, بحث, جو میڈیکل نہیں جانتا. میں بحث کر رہا, کہتے ہیں تیسرا بندہ آیا جو میرا کہتے ہیں داماد تھا, ڈاکٹر تھا بڑا, ہم دونوں سے. کہتے ہیں میں نے کہا ادھر آؤ. میں نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے یہ اس بیماری کے بارے میں اور میں یہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ جو نہیں نہ پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں مجھے غصہ آیا کہ کہہ تو میں سے, کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا لے گیا. کہتے ہیں ابا جی بتائیں آپ جتنا پڑھے ہیں, میں آپ سے زیادہ پڑھا ہوں نا, تو میں اپنے اس جہل پہ وقت ضائع کیوں کروں؟ اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ کس سے بحث کرنی ہے, جسے اتنا شعور نہیں. میں اپنا ایک لیکچر کا میں ہزاروں روپے لیتا ہوں اور میں 20 منٹ اسے سمجھاؤں, یہ جاہل ہے پھر بھی نہیں مانے گا, چونکہ اس کی بیماری جہالت ہے. جب تک یہ اپنی جہالت سے نکلے گا نہیں, اسے پتا کیسے چلے گا کہ عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے. جہالت وہ مرض ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, خود مریض کے پاس ہے. نہیں, کیا علاج ہے کہ مریض اپنے آپ کو مریض سمجھے. میری بات نہیں پہنچی ہے. اگر جاہل اپنے آپ کو جاہل سمجھے تو علم کی طرف جاتا ہے. لو میں نے بات جو کی ہے علماء کے لیے نہیں کی, وہ جانتے ہیں. ہماری علم منطق میں یہ بحث پڑھائی جاتی ہے کہ مشکل جاہل بسیط نہیں, وہ جاہل مرکب ہے. اب دونوں میں فرق بتاؤں. کہتے ہیں جاہل بسیط وہ ہے, مثلا آپ مجھ سے پوچھیں جی لندن کہاں ہے, میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں تو گیا ہی نہیں. توجہ فرما رہے, میں نہیں گیا
یہ ہے جہالت کہ میں اس سے جاہل ہوں، لیکن اس سے تو جاہل نہیں ہوں نا کہ میں وہ نہیں جانتا، میں اپنی جہالت کا علم رکھتا ہوں۔ یہ ایک جہالت ہے، بسیط ایک جہالت ہے۔ کہتے ہیں مشکل جاہل یہ نہیں، اسے عالم بنانا آسان ہے، چونکہ اسے اپنی جہالت کا احساس ہے، اسے عالم بنانا آسان ہے، یہ جہالت کو جان رہا ہے، یہ جہالت سے عالم ہے، یہ جہالت سے عالم ہے۔ کہتے ہیں مشکل کون ہے؟ وہ نہیں، یہ جو ابھی بتایا مشکل یہ ہے، ایک تو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ وہ اپنی جہالت کو علم سمجھ کے اسی زعم میں ہے اور اس گمان سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ سنیں گے، اسے کہتے ہیں ابو جہل۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ سمجھانے کی کوشش بھی کریں، کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ بھئی جنہیں لوگ بغیر پڑھے لکھے علامہ کی سند دے دے، وہ پاگل ہے کہ وہ اپنی جہالت کا اقرار کرے؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ جب لوگ اس کی جہالت کو علم کہہ رہے ہیں تو اسے اتنا تو پتا ہے کہ اگر یہ عالم ہوتے مجھے تو جانتے ہیں پھر بھی عالم مانے جا رہے ہیں، تو جنہیں علم کا ہی نہیں پتا انہیں باب مدینہ تو علم کا کیا؟ اب وہ بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ کیوں دیا، کیسے دیا؟ اب وہ مجتہد، وہ ڈاکٹر کی طرح ہے، بھئی 30 سال اس نے علم میں گزارے، وہ علوم آل محمد کے دلائل اس کے پاس ہے، لیکن تمہیں سمجھائے کیسے، مجھے سمجھائے کیسے؟ اگر مجھ میں وہ ظرفیت نہیں تو کیسے سمجھوں؟ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے۔ عقل وہ ڈاکٹر سے جو نسخہ لیا اس پہ عمل کرو۔ تمہیں اس کے ڈاکٹر ہونے کا یقین ہے نا؟ ہاں، یہ ضرور پرکھو کہ ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ میں نے بات پھر کہہ دی ہے، یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ اگر تحقیق کر لی، اس کی ڈگری لوگوں سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم بتاتے ہیں یار فلاں ڈاکٹر، میں نے اس کے پاس گیا، میرا فلاں عزیز بیمار، کہتے ہیں نا، تو اس کے ڈاکٹر ہونے کا یقین کرو، اس کے بعد نسخے پہ عمل کرو۔ کیوں؟ چونکہ تمہیں اس کی مہارت پہ یقین ہے۔ اگر زندگی کے ہر مرحلے میں یہ کر رہے ہو تو دین میں عقل کیوں چلا رہے ہو؟ نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے۔ اور دنیا کے معاملے میں وہ مہارت پہ یقین کر لیتے ہو اور دین میں یقین کیوں نہیں کرتے؟ شیطان اسی لیے شیطان بنا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، میں نے بات کہہ دی ہے۔ جب اللہ نے کہا سجدہ کر تو دلیلیں دینے لگا، یہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا۔ اللہ نے کہا جس سے بھی بنا، اگر مجھے مانتا ہے تو میری مان۔ اور وہ کربلا والے کون تھے؟ ہاں، وہ حسین کے سامنے تسلیم تھے۔ ہاں، تسلیم تھے۔ وہ تسلیم نہ ہوتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اکبر چلا جائے اور عباس چپ رہے؟ ایک مجلس ان 4 مجلسوں میں ضرور باب الحوائج کے نام ہوتی ہے تاکہ ان کا ذکر بھی ہو جائے اور باب الحوائج سے توسل بھی ہو جائے۔ میں نے ذکر کیا حضرت عباس، ان کی جو شخصیت عوامی طور پہ پیش کر دی گئی، معذرت چاہتا ہوں، وہ نہیں ہے۔ وہ ہماری محلاتی شخصیت، وہ ثقافتی شخصیت ایڈ ہو گئی۔ ہم جس کو بہادری سمجھ رہے ہیں اور جسے کہہ رہے ہیں حضرت عباس کی شجاعت، وہ نہیں ہے۔
اس لیے بعض ذاکر کہتے ہیں ہمیں کیوں لایا، مجھے کیوں لایا؟ نہیں، وہ سمجھے ہی نہیں عباس تھا کیا۔ شجاعت کا تعلق صرف تلوار چلانے سے نہیں، جہاں تلوار چلا سکتے ہوں اور امام نہ چاہے اور تلوار رک جائے، یہ ہے شجاعت۔ اللہ اکبر۔ تلوار چل سکتی ہو، چلائی جا سکتی ہو، شجاعت دکھائی جا سکتی ہو، امام کہے نہیں چلانی تو تلوار نیام میں چلی جائے، یہ ہے شجاعت، یہ ہے شجاعت۔ ہاں اسی لیے تو علامہ نکن کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی شجاعت کو وہ فرات کے کنارے نہ دیکھو، وہ نہر القمہ کے کنارے لڑنے والے عباس کی شجاعت کو نہ دیکھو، وہ تو بنی ہاشم کے ہر جوان نے دکھائی۔ کہتے ہیں عباس ان شہداء میں کمرے بنی ہاشم ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں عباس کی شجاعت تب دیکھو جب سکینہ پیاسی ہو اور عباس چپ رہے، یہ ہے شجاعت، یہ ہے شجاعت۔ نہیں بتاؤں جملہ، چونکہ عظمت حضرت عباس حسین مولا حسین نے دکھانی تھی، سید الشہداء نے عظمت عباس دکھانی تھی، شہادت میں سب سے آخر پہ رکھ دیا، سوائے اصغر کے آخر پہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ تمام شہداء جائیں اور عباس دیکھے اور لوگ عباس کی اطاعت کو دیکھیں، اطاعت کو دیکھیں۔ وہ اطاعت عباس کہاں پہنچی؟ کہاں پہنچی کہ میرے اور آپ کے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، کہتے ہیں میرے چاچا کی شجاعت پر اس کی بصیرت غالب تھی، وہ امام کی اطاعت میں وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اب میں مصائب ان کی شہادت تو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو علماء نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی شہادت میں کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں نا، اب وہ آپ شمار گھنٹوں منٹس میں تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ درمیان میں علی اصغر کی شہادت ہے، ایسے ہی ہے نا، حضرت عباس اور امام حسین کی شہادت کے درمیان اتنا فاصلہ تو فرض ہے نا، طے ہے نا۔ کہتے ہیں کیا وجہ کہ شہادت عباس کے بعد اس سے لے کر امام حسین کی حیات طیبہ تک کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ کہتے ہیں کیا سبب ہے؟ کیا پیاس ختم ہو گئی؟ نہیں، آس ختم ہو گئی۔ یہ ہے عباس کربلا میں، یہ ہے عباس کربلا میں، یہ ہیں کربلا میں عباس۔ اور 3 جملے جو ہر سال کہتا ہوں اسی پہ آپ کی زحمت ختم، جو آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب نجف سے کربلا آئے زیارت کے لیے تو جم غفیر تھا، بین الحرمین پہنچے تو چل پڑے حضرت عباس کی زری کی طرف۔ کسی نے پوچھ لیا وہ امام معصوم ہیں، یہ تو حضرت عباس ہیں، ان کی نسبت یہ تو امام ہیں، امام حسین کی طرف اشارہ تھا۔ کہنے لگے آپ درست کہہ رہے ہو، لیکن میرے استاد سید علی قاضی کی ایک وصیت ہے جس پہ عمل میں کر رہا ہوں۔ آغا خوئی نے کہا کیا وصیت؟ کہا میرے استاد فرمایا کرتے تھے جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے۔ اب حضرت عباس کی زری پہ آئے اور 3 سلام کیے۔ پہلا سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، اے زور کمر میرا آپ پر سلام۔ دوسرا سلام السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا آپ پر سلام۔ تیسرا سلام کیا اور ایک کوہرام بپا تھا، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ۔ عزادارو ایک جملہ ضرور کہوں گا، جب عباس زین سے زمین پر آئے ہیں اور عباس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو میرے مولا حسین نے ایک نوحہ پڑھا، ایک نوحہ پڑھا۔ اس نوحے کے 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے عباس تیرے بعد 2 کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، وہ شمر اور عمر ساتھ وہ اب جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ زینب جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی
اب کبھی نہیں سوئے گی، کبھی شام غریبہ ہوگی اور کبھی کوفہ و شام کا بازار ہوگا. الا لعنت اللہ القوم سیعلم اللہ. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس